6 مہینے بعد ہورائن اب بالکل ٹھیک تھی، پر اس کے اینجل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دن بعد دن آفس، گھر اور اس کی بیبی ڈول، ولید نے کوئی بھی بہانہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑا تھا۔ گھر میں اپنی غیر موجودگی کا بہانہ اور جھوٹ وہ جھٹ سے بولا کرتا تھا، اور پہلی بار وہ شرمندہ نہیں تھا، وہ تو خوش تھا اس چھوٹی سی دنیا میں اپنی بیبی ڈول کے ساتھ۔ اور ان مہینوں میں اس کی ملائکہ کے ساتھ کو بھی نزدیکی نہیں تھی۔ وہ ملائکہ کو ماتھے پر بوسہ ضرور دیتا تھا، اور اسے یہ سب نارمل بھی لگتا تھا، کیونکہ وہ ملائکہ سے محبت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا، بلکہ اسے یقین تھا، وہ ملائکہ سے بے بڑی یہ پہ نون الف لت چھسیتین محبت کرتا ہے۔ پر اگر اتنی ہی محبت تھی اسے ملائکہ سے، تو پھر کیوں اس کی ساری توجہ اب کسی اور پر تھی؟ کیوں کسی غیر کے لیے وہ جھوٹ بولتا تھا؟ ملائکہ سے آخر کیا تھا یہ سب؟ ولید شاہ کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب اسے یہ پری اس سنسان سڑک پر ملی تھی۔ ایک بات تو صاف تھی، ولید شاہ اس لڑکی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر کرے گا، کیونکہ ساری زندگی تو اس کی بیبی ڈول کا دماغ بچگانا نہیں رہنا تھا، اس نے میچور تو ہونا ہی تھا۔ وہ ساری زندگی ایسی معصوم تو نہیں رہنے والی تھی، اور یہ بات ولید شاہ کو پریشانی میں مبتلا کیے جا رہی تھی۔ ہاں چندہ کیا ہوا؟ ولید کی نظریں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے بھی سکول جانا ہے۔ ہاں سیریسلی سکول بیبی ڈول؟ ولید بے ساختہ ہنسنے لگ گیا تھا۔ میں نہیں بولتی اینجل، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ اچھا بابا سوری، یہاں آ کے بیٹھو۔ اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھ کر وہاں ہور کو بیٹھنے کو کہا تھا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ پر ہور کوئی جواب نہیں دیتی اور منہ بنا لیتی ہے۔ اچھا سکول کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں بور ہوتی ہوں گھر میں اینجل، میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں، گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اور میں بھی وقت نہیں دیتا۔ ایم سو سوری، میرے بیزی شیڈول کی وجہ سے تم ایسا سوچ رہی ہو نا؟ وہ بہت زیادہ برا محسوس کر رہا تھا۔ اب میں ٹائم دوں گا پکا۔ پنکی پرومس؟ ہاں پنکی پرومس۔ ہور تو بھاگ گئی تھی باہر، پر ولید شاہ کو اور پریشان کر گئی تھی اپنے سکول کی بات سے۔ اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ بیبی ڈول کی سٹی کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا مجھے؟ میں نے تو اس اورفینیج کی طرح باہر کی دنیا چھین لی ہے اس سے۔ مانتا ہوں کہ ڈنر پر آؤٹنگ پر باہر لے گیا ہوں، بہت بار باہر اسے، پر یہ کافی نہیں ہے۔ ڈیم 19 کی ہونے والی ہے وہ، اور میں اسے آگے میچور کرنے کے بجائے اس کا بچپنا انجوائے کر رہا ہوں۔ مجھے تو اسے مضبوط کرنا چاہیے، اتنا سٹرونگ کہ وہ مقابلہ کر سکے ہر حالات کا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ان باتوں میں اس کی رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔ صبح بیبی ڈول کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے آفس گیا تھا۔ آج اسے کچھ ضروری کام سرانجام دینے تھے۔ شاہ آفس، مجھے شہر کے اچھا کالجز کی انفارمیشن چاہیے، اور ایک اچھا ٹیوٹر بھی جو فیمیل ہو۔ ولید نے کچھ اور باتیں کر کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، اس کا کیبن ڈور اوپن ہوا تھا۔ ولید میرے شیر! ولید اٹھ کر وجاہت کے گلے ملا تھا۔ بابا سائیں، آپ اچانک سے؟ ہاں بیٹا، کیوں اچھا نہیں لگا میرا اچانک آنا؟ وجاہت کہتے ہوئے دوسری کرسی پر بیٹھنے لگے تھے کہ ولید نے انہیں اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے بابا سائیں، آپ میری کرسی پر بیٹھا کریں، کاش کہ عدیل بھی تم پر چلا جاتا۔ بابا سائیں اسے وقت دیجیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اچھا بیٹا، میں کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا۔ ولید بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ جی بابا سائیں کہیے۔ بیٹا ملائکہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب شادی کر لینی چاہیے تم دونوں کو۔ ولید کے چہرے پر جو مسکان اب تک تھی وہ ساری چلے گئی تھی۔ بابا سائیں، میں نے شادی سے انکار نہیں کیا، میں بس ٹائم مانگ رہا ہوں تھوڑا سا۔ کچھ نیو پروجیکٹس ہیں جنہیں میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اور انہیں کمپلیٹ ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ ولید نے وجاہت سے آنکھیں چرا لی تھی۔ جھوٹ بولتے وقت بیٹا اگر کہو تو میں۔ بابا سائیں، آپ آگے ہی اتنا سٹریس لیتے ہیں، میں کر لوں گا۔ ہم ویسے سکندر شاہنواز اور ان کی فیملی کو مینیج کرنا کسی سٹریس سے کم نہیں۔ دونوں بہت ہنستے ہیں اس بات پر۔ اچھا بیٹا ڈنر گھر پر کرو گے؟ ہم بابا سائیں کیوں نہیں؟ وجاہت جانے سے پہلے ولید کا ماتھا چومتے ہیں، اور ولید اپنے جھوٹ پر اور شرمندہ ہونے لگا تھا۔
بابا سائیں مجھے معاف کر دیجیے گا، جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے۔ وجاہت کے جانے کے بعد ولید خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ اینجل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے، بیبی ڈول۔ ہور کو گاڑی میں بٹھا کر ولید نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ واہ وہ اینجل ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ ہاں۔ ولید زیادہ کچھ نہیں بتاتا، پورت راستے کچھ سیکنڈ کے لیے بھی ہور چپ نہیں ہوتی اور کچھ نہ کچھ سوال کرتی رہتی ہے، اور ولید ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور پھر گاڑی ایک بڑی سی بلڈنگ کے باہر کھڑی کر دیتا ہے۔ اینجل اب تو بتاؤ نا، ارے پہلے باہر آؤ۔ ولید اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اندر لے جاتا ہے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور کالج تھا، جہاں شہر کے امیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ ولید ہیڈ آفس لے گیا تھا، اور پرنسپل پہلے ہی انتظار کر رہے تھے۔ ولید شاہ کا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جن کی میں نے تفصیل بتائی تھی آپ کو۔ ہیلو کہو ڈو، ولید ہور کو بہت آہستہ سے کہتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہور کے سلام کرنے پر ولید بہت حیران ہوا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پرنسپل ہور سے پوچھتے ہیں۔ ہور کے نام پر ولید اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بہت پیارا نام ہے سر، آپ کو یہ فارم فل کرنا ہے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ اور مجھے وہ کاغذ مل گئے تھے جو آپ کے پی اے نے بھیجے تھے، اب ان کی رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ولید شاہ نے فارم فل کرنا شروع کر دیا تھا۔ نام کے علاوہ سب کچھ ولید نے خود سے فل کیا تھا، اور پرنسپل آفس وہ فارم دینے کے بعد جب دونوں باہر آ لیتے شہدیتین تو ولید نے پہلا سوال ہی ہور سے اس کے نام کا کیا تھا۔ بیبی ڈول، یہ نام؟ اینجل ایم سوری، یہ میرا ریل نام نہیں ہے، پر مجھے سب اسی نام سے اور فینیج میں بلاتے تھے۔ میرا ریل نام بس عادی لیتا تھا، اسے اچھا لگتا تھا، اور تمہیں تمہارا ریل نام پسند نہیں تھا؟ ہور نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ وہ نام میری ماں نے رکھا تھا، اور مجھے ان سے نفرت ہے۔ ہور کے لہجے میں پہلی بار مچوٹی محسوس ہوئی تھی ولید کو۔ اینجل اب بتاؤ ہم کہاں گئے تھے؟ تم پڑھنا چاہتی تھی؟ پر اینجل میں نے سکول کا کہا تھا، پر میری بیبی ڈول اب بڑی ہو رہی ہے، اور میری پری اب آپ کی ایج سکول کی نہیں رہی، کالج کی ہو گئی ہے۔ اینجل میں سچ میں یہاں پڑھوں گی، وی بچوں کی طرح اونچی آواز میں پوچھتی ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ رکھ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں دونوں کو۔ اب تم خوش ہو نورائی؟ ولید اس کا نام لیتا ہے، اور ہور خوشی میں سر ہلاتی ہے۔ ولید گاڑی اسٹارٹ کر کے شاپنگ مال کے باہر روکتا ہے۔ واہ وہ اینجل، اب ہم شاپنگ کریں گے؟ ہاں جی نور میڈم۔ اچھا اب بیبی ڈول نہیں؟ ہاں نہیں، اب نورائی۔ ولید بہت سے ڈیسمنٹ ڈریسز ہور کے لیے لیتا ہے، اور اس کے لیے سینڈلز اور دوسری چیزیں خریدتا ہے، سب اپنی مرضی کی، اور اس بار وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نصرت بھی بیبی ڈول کا ڈنر روم میں بھیج دے۔ ولید گھر کی نئی کیئرٹیکر کو کہہ کر روم میں چلا گیا تھا۔ ہور کے نصرت بھی پچھلے 2 مہینے سے ولید شاہ کے اپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور ملازمہ بھی تھیں، پر ولید شاہ کو کسی پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا نصرت بھی پر ہونے لگ گیا تھا، کیونکہ ان 2 مہینوں میں انہوں نے ہور کو بہت سمجھ بوجھ دینا شروع کر دی تھی۔ بہت سے معاملات اور بہت سی باتیں وہ بیبی کو سمجھانے لگ گئی تھی، اور ولید شاہ اب ان کو نوکری پر رکھنے کے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اینجل ہم نیچے ڈنر نہیں کریں گے؟ نہیں، آج یہی کریں گے۔ ولید شاہ اسے کھانا کھلانے لگ گیا تھا۔ اب میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی، پرومس کرو؟ ہم پنکی پرومس۔ اگلے ہفتے سے تم کالج جا رہی ہو، وہاں نئے لوگ ہوں گے، اچھے بھی اور برے بھی، پر تم نے وہاں صرف سٹڈی کرنی ہے، کوئی کچھ کرنے کو کہے تو نہیں کرنا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا ہے، اور کسی انجان سے بھی نہیں کرو نا اینجل؟ ہور ولید کی بات کو کاٹ کر کہتی ہے۔ ہاں، اب پرومس کرو، پنکی پرومس۔ ولید اس 1 ہفتے کے وقت میں اسے سب سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اسے اچھے سے بات کرنے کا طریقہ، کلاس میں بیٹھنے بولنے چالنے کا بتاتا ہے۔ ہور کی ایک خوبی یہ تھی، وہ سب کچھ بہت جلدی سمجھ رہی تھی، سیکھ رہی تھی۔ اس وقت ولید نہ ہی شاہ حویلی گیا تھا اور نہ ہی آفس، سب کو یہی پتا تھا۔ ملک سے باہر کسی ضروری میٹنگ کے لیے گیا ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا اس کی ضروری میٹنگ اسی شہر میں تھی۔ اور صرف ولید ہی نہیں، نصرت بھی اور ولید کے پرسنل گارڈز جو اب اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوتے تھے، زیادہ وقت جو ہور کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگ گئے تھے۔
اور حیران کن بات یہ تھی، سب ہی ہور کو کچھ نہ کچھ سمجھاتے ہوئے ہی نظر آتے تھے، اور ان سب کو اب یقین تھا کہ انہوں نے بیبی ڈول کو کچھ میچور کر دیا تھا۔ پر سب آسان نہیں تھا۔ جس لڑکی نے اپنی زندگی کے 17 سال ایک آرفینیج میں گزار دیے، اب اسے اتنی جلدی تو بڑا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ہفتے بعد ولید ہور کو کالج چھوڑ کر وہاں گارڈز کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو کالج کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ ولید جب ہور کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ لیتا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سٹینڈ اپ، یہ میری سیٹ ہے۔ ہم اوکے۔ ہور ڈر کے کرسی سے اٹھ گئی تھی اور پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اور یہ میری سیٹ ہے، ایک اور لڑکی کی آواز پر ہور نے اس بینچ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہور ایک اور سیٹ پیچھے جانے لگی تھی کہ ایک لڑکا وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اٹس اوکے، تم یہاں بیٹھ سکتی ہو۔ تھینک یو۔ ہور عین اسی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سو نیو انٹری۔ ہور کی آواز بہت ہلکی تھی۔ بڑے باپ کی اولاد ہوں گی میڈم صاحبہ، جو مڈ میں انٹری۔ جس لڑکی نے سب سے پہلے ہور کو سیٹ سے اٹھنے کا کہا تھا، وہ لڑکی غصے سے بولی تھی، باجی آپ کا نام؟ ہور نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہاں 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 باجی۔ صدرہ باجی۔ صدرہ کی دوست کے ہنسنے پر ساری کلاس ہنسنے لگ گئی تھی۔ او ہیلو بہن جی۔ باجی کس کو بولا؟ صدرہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ یہ ریلکس صدرہ۔ صدرہ پھر سے آگے دیکھنے لگ گئی تھی۔ آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ اوے باجی کہا نا، اب پھر دیکھ لینا۔ صدرہ کی وارننگ سے ہور ڈر گئی تھی۔ اوکے سوری، اب نہیں کہوں گی۔ پنکی پرومس صدرہ اور باقی پیچھے بیٹھے لوگوں کے چہرے پر بھی مسکان آ جاتی ہے۔ ہور کا پہلا دن کالج میں اچھا گزرا تھا، اور ولید کا بہت وہ ایک ہی دن میں اسے بہت مس کرنے لگ گیا تھا۔ ہورائن اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولی، سر اپنے روم میں ہیں۔ ہور جلدی سے نصرت بی کو گالوں پر بوسہ دے کر اوپر روم کی طرف بھاگی تھی۔ آرام سے نورائن، گھر جاؤ گی؟ ولید اس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئی مس یو سو مچ اینجل۔ ہور ولید کے سر پر بوسہ دینے لگتی ہے کہ ولید پیچھے ہو جاتا ہے۔ وٹ دا بیبی ڈول، یہ سب کیا ہے؟ جب آپ اپنے بوائے فرینڈ کو بہت مس کرتے ہو تو؟ بوائے فرینڈ؟ ہاں تم بوائے ہو اور میرے فرینڈ ہو، تو ہوئے نا میرے بوائے فرینڈ۔ ولید اندر ہی اندر ہنس رہا تھا اور اسے غصہ بھی انتہا کا آ رہا تھا۔ تو یہ سیکھا ہے تم نے آج پہلے دن؟ ولید کی آواز میں بہت سختی تھی۔ نہیں اینجل، اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہور اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کر اپنی بکس نکال کر ولید کو دکھاتی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے کتنے فرینڈز بے نون الف لیتے چھ دیتی ہیں؟ صدرہ باجی۔ پر باجی کہنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے اس لیے آپ ہی کہوں گی، اور مہک اور ریان یہ سب دوست بنے ہیں۔ کیا ریان؟ تم نے لڑکوں سے بھی دوستی کر لی ہے؟ ولید کی آواز بہت اونچی ہو گئی تھی۔ وہ اینجل، جواب دو مجھے ابھی۔ ہور نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تم لڑکوں کو فرینڈ نہیں بناؤ گی، سنا تم نے؟ اس لیے تمہیں کالج ڈالا ہے، یہ بوائے فرینڈ اور یہ سب بکواس سیکھنے کے لیے؟ ولید کی ڈانٹ نے ہور کی آنکھوں میں آنسو لا دیے تھے۔ اینجل مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ایسے بات نہ کرو مجھ سے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگ گئی تھی۔ بیبی ڈول، اوکے ایم سوری، پلیز رونا بند کرو۔ پیزا کھلانے لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں کھانا۔ اوکے آئس کریم، مجھے نہیں کھانی۔ اوکے پھر میں اکیلا ہی باہر گھومنے چلا جاؤں گا۔ تم بہت برے ہو اینجل۔ ارے اب تم نے خود ہی تو منع کیا نا بیبی ڈول، تو تم مجھے منع بھی تو سکتے ہو نا۔ اچھا اور کیسے مناؤ؟ مرغا بن کے۔ تم ناراض ہی رہو۔ ولید ڈرتے ہوئے روم سے بھاگ گیا تھا۔ ہاں 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 اینجل مذاق کر رہی تھی۔ حمزہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو نورائن کی عمر کی ہو، اور اس کا ایڈمیشن اسی کلاس اسی ہونا چاہیے، تاکہ وہ کالج کے اندر حفاظت کر سکے بیبی ڈول کی۔ ولید سب گارڈز سے مخاطب ہو رہا تھا کہ نصرت بی نے اپنی بات کہی، اگر سر آپ کو برا نہ لگے تو میری بیٹی یہ کام کر دے گی۔ آپ کی بیٹی کا نام رخسار ہے؟ اس کا نام؟ وہ ویسے تو پڑھ چکی ہے پر وہ پھر سے پڑھ لے گی، آپ اسے بلا لیں۔ نصرت بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں بہت یقین کر رہا ہوں آپ سب پر۔ سر آپ فکر نہ کیجیے، نورائن اب ہماری بہن بیٹی جیسی ہے، ہم اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں گے۔ حمزہ کی بات پر باقی سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آج 3 مہینے ہو گئے تھے ہورائن کو کالج جاتے ہوئے، اور وہ اپنی معصوم دنیا سے روز ایک قدم دور ہو رہی تھی اور مچوٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔
کالج کے جو فرینڈ ہور کے نزدیک تھے وہ لوگ بھی ہورائن کو گائیڈ کرنے لگ گئے تھے، وہ لوگ بھی اسے پروٹیکٹ کرنے لگ گئے تھے، سب سے زیادہ صدرہ، مہک اور ریان، اور گھر پر ولید شاہ اور نصرت بھی تھے اسے گائیڈ کرنے کے لیے۔ پر دن بہ دن ہور کی مچوٹی ولید شاہ کو ڈرانے لگ گئی تھی۔ اب تو اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے اپنی بیبی ڈول کو ماتھے پر بوسا کب دیا تھا، اسے گلے کب لگایا تھا۔ اب تو اگر وہ بیبی ڈول کا ہاتھ پکڑتا تھا تو وہ شرما جاتی تھی، بلش کرتی تھی، اور ولید شاہ ہر ایک لمحے کو انجوائے کرنے لگ گیا تھا۔ اسے پتا تھا بس یہی دن ہے، پھر اس کی بیبی ڈول نے یہ نزدیکی بھی دوری میں بدل دینی ہے۔ او بہن جی، وہ تمہیں دوستی کا دوبارہ کہے تو تم پھر سے اسے انکار کر دینا۔ ہاں صدرہ آپی، میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ اینجل نے کہا تھا، اور اینجل کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتی۔ صدرہ ہور کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکلی تھی۔ تمہارے اینجل سے کب ملوا رہی ہو؟ اتنی تعریفیں سن سن کے تھک گئی ہوں۔ ہاں بہت جلدی، آج ہی اینجل سے کہوں گی، کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ سو سوری رخسار، وہ میں صدرہ آپی کا انتظار کر رہی تھی۔ کلاس میں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رخسار کے نمبر پر ولید کا فون آنے لگ گیا تھا۔ ڈول، اینجل کا فون۔ تمہارا فون کیوں آف تھا؟ ڈیم اٹ، اینجل میں کلاس میں تھی، ابھی آن کرتی ہوں۔ اچھا کھانا کھایا؟ ولید فون پر بات کرتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی کینٹین جا رہے ہیں۔ اور اینجل؟ دیکھو تو پورے کالج کی بیبی ڈول آئی ہیں۔ ہورائن کے قدم کینٹین کے داخلے پر رکھ گئے تھے۔ بیبی ڈول فون پر اپنے کس یار سے بات کر رہی ہیں؟ تمام باتیں ولید شاہ کو صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس کا خون گرم کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو کر دیا تھا مجھے دوستی سے، اور اب یہ سب نمونے؟ اس نے ہور کے تمام دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں۔ بیبی ڈول، ہور کا فون بند ہو گیا تھا، پر سامنے کھڑے اس گھٹیا شخص کی گفتگو نہیں۔ مجھے نفرت ہے ریجیکشن سے بیبی ڈول۔ زیان چودھری، اب تمہیں اس پورے کالج کے سامنے کس کرے گا؟ اور اوقات دال کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین گا۔ تمہیں تمہاری مجھے انکار کرنے کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ یو باسٹرڈ، چھوڑ اسے۔ ریان اور صدرہ اور مہک کو زیان کے گینگ نے پکڑا ہوا تھا، اور باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہورائن کے بال اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں اس طرح جکڑ لیے تھے کہ ہورائن کا سر چکر سے گھومنے لگا تھا۔ واہ، وہ زیان، دیر کس بات کی، جلدی کرنا۔ اس ہجوم میں بہت سی آوازیں زیان چودھری کی حوصلہ افزائی کرنے لگی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کیا نتیجہ ہوتا ہے جب تم جیسی لڑکی مجھ جیسے نواب زادے کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ولید شاہ کی گاڑی جیسے ہی سپیڈ سے گیٹ کے آگے رکھی تھی۔ جب ولید شاہ کے گارڈز نے اس کی گاڑی دیکھی، سب حیران تھے۔ اگر بیبی ڈول کو کچھ بھی ہوا تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ ولید اندر بھاگا تھا اور اس کے پیچھے اسے گارڈز۔ سب بہت گھبرا گئے تھے، سب کو فکر تھی نور عین کی۔ زیان نے اسی گرفت سے اس نے ہورائن کا چہرہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس ہجوم میں وہ بے آسرا بے بس کھڑی تھی، اس کے آنسو پانی کے قطروں کی طرح بہہ رہے تھے، اور اسے بچانے والا اس کا اینجل کہیں نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر اس ہجوم میں شیر کی دھاڑ سی ایک آواز نے اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھول دی تھی۔ ایک انچ ہلنے کی جرات نہیں کرنا، ورنہ ایک انچ جتنا ترس نہیں کھاؤں گا تجھ پر، جسے تو نے اتنے لوگوں میں اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی ہجوم میں اس سے دوگنی رسوائی تجھے اور تیرے خاندان کو دکھاؤں گا۔ جس طرح بے رحمی کے ساتھ تم نے اس کے بال پکڑے ہیں، میں تیری سانسیں جدا کروں گا تجھ سے، اور تجھ پر ترس نہیں کھاؤں گا، رحم نہیں کروں گا، تو انہی لوگوں کے سامنے اس کی طرح بے آسرا بے بس کھڑا رہے گا۔ اور اب ایک انچ ہلے بغیر چھوڑ اس کے بال اور کھڑا رہ گئے۔ سامنے کھڑے ولید شاہ کی آواز نے ہر طرح کی سرگوشیاں بند کروا دی تھی، اور رکھ گیا تھا ہر لمحہ وہی۔ ولید شاہ کی آنکھوں میں ایک بھیانک طوفان تھا، جس نے سامنے کھڑے اس زیان چودھری کو بخشنا نہیں تھا۔ ہور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے زیان کا ہاتھ پیچھے جھٹک کر اینجل کے پاس بھاگ گئی تھی، اسی رات کی طرح جس رات وہ ملی تھی اینجل سے۔ تم ٹھیک ہو بیبی ڈول؟ ولید نے بہت اونچی وہی نام لیا تھا جس نام کا مذاق بنا رہا تھا۔ سامنے کھڑا یہ گھٹیا انسان، اس نے میرے بال کھینچے۔ ولید آج پھر اس معصوم کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، خوف زدہ بچے کی طرح۔ تم گاڑی میں بیٹھو، گاڑی تک لے جاؤ ڈول کو۔ ولید کی ایک غصے والی نظر سے رخسار نے ہور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔
ولی تو ہور کے گاڑی تک جانے کا بھی انتظار نہیں کرتا اور اسے زیان کو اس کے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور پاس پڑے ٹیبل پر کتنی بار مارتا ہے کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ زیان کے دوست جب ولید کی طرف بڑھتے ہیں تو ولید کے گارڈز ان سب کو پکڑ لیتے ہیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی؟ سوری ولید بھائی میں۔ کون بھائی؟ سب کرنے سے پہلے تجھے سوچنا چاہیے۔ رخسار مجھے اینجل کے پاس جانے دو، وہ زیان میرے اینجل کو مارے گا۔ نہیں مار سکتا وہ اینجل کو بیبی ڈول۔ تم گاڑی میں بیٹھو۔ اور پھر سے کالج میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ اینجل ہے؟ نورائن کا؟ مہک نے صدرہ سے پوچھا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا یہ اینجل ہے۔ یہ تو ولید شاہ ہے، اور ولید شاہ اب زیان چودھری کو نہیں چھوڑے گا۔ ریان بھی ان دونوں کے ساتھ اس ہجوم سے پیچھے ہو گیا تھا۔ ولید شاہ کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ ولید غصے سے اپنے گارڈ سے گن چھینتا ہے اور زیان کی طرف پوائنٹ کرتا ہے جو ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ولید کی گن چلتی ہے۔ زیان کی باڈی جیسے ہی نیچے گرتی ہے، سامنے بیبی ڈول آ جاتی ہے۔ تمہیں میں نے کہا تھا گاڑی میں بیٹھو، تمہیں سنائی نہیں دیتا ایک بار میں؟ جاؤ یہاں سے۔ ولید کے ہاتھ میں گن آنکھوں میں غصہ تھا، اور پہلی بار اس طرح سے وہ چلایا تھا۔ بیبی ڈول پر ہور کے اگلے لفظوں سے ولید کی گن نیچے گر گئی تھی۔ تم نے مار دیا اسے اینجل۔